یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والو، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، بچاؤ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کوئی پنڈت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو اور میرے مومن بندیوں، تم اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے پریوار والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا اس جہنم کی آگ کے بارے میں، اس جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، اس جہنم کی تپش اور گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ کتنے ڈینجر اور کتنا خطرناک، وہاں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو جان رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ خود کہہ رہا میرے بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو عذاب علیم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو بھی ڈراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے فیملی والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب دنیا کی آگ کا تم سامنا نہیں کر سکتے ہو اور دنیا کی آگ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی آگ حالانکہ جہنم کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ اس دنیا کے مقابلے میں ہے۔ اتنی زیادہ اتنی زیادہ تیز اور تپش اور اس کے اندر گرمی ہے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اس جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، نارن تلظا، وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے، نارن حامیہ، وہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی آگ ہے۔ کہیں فرمایا لواحۃ للبشر، وہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی جہنم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے مومن بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں، اس کے داروغے ایسے اتنا ڈینجر ہیں، غلاظ لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو وہ کرتے ہیں، اس کام سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ وہ فرشتے بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں، بس اللہ کے ایک حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب غور کیجئے، یہ جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ کو آدمی کو ذہن میں رکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ جلے ہوئے انسانوں کو دیکھیے، سمجھ میں بات آئے گی کہ دنیا کی آگ انسان کو کس طریقے کے راکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تو آگ ہے، جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، ختم، تباہ و برباد۔ لیکن وہ جہنم کی آگ
नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, वो उस आग को तो अल्लाह ताला ने जलाया है, वो आग इंसान के सीनों तक पहुंच जाएगी, लेकिन इंसान को मौत नहीं आएगी। इंसान उस जहन्नम में मर नहीं सकता है, वहाँ पे तड़पता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, उस जहन्नम के अंदर जिंदगी नहीं है, सिर्फ तड़पना ही तड़पना लिखा हुआ है। उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, उस जहन्नम के अंदर जिंदगी नहीं है। उस जहन्नम के अंदर अगर इंसान चला गया तो 40-40 साल तक पानी मांगेगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, चीख करके कहेगा, ओ जहन्नम के दारोगे, ओ जहन्नम के फरिश्ते, ओ जहन्नम के मालिक, ओ जहन्नम के दारोगे, या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, हमारे रब से कह दे कि हमें मार दे, हमें मौत दे दे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है, इस जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मौत नहीं, हमें मार डाले, लेकिन मेरे भाई उस जहन्नम में मौत नहीं है। अब हमारे समाज के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, भाईचारा नहीं है, हमारे समाज के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है, हमारे समाज के अंदर हसद है, जलन है, हमारे समाज के अंदर शराब नोशी है, हमारे समाज के अंदर जिनाकारियों के अड्डे खुले हुए, लोग चोरी चोरी और चुपके चुपके जाकर के जिनाकारी किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अगर इस जहन्नम को अगर लोग अपनी जहन के अंदर रखेंगे तो यकीन है कि इंसान इन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा लेगा। मरने के बाद दूसरी जिंदगी है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। कुरान कहता है कि मरने के बाद तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा, तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा और अल्लाह के सामने जाकर के तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। यही चीज़ तो है हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का है मामला, आवागमन का अक़ीदा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7-7 बार पूर्ण जन्म होगा। एक बार, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं और 6ठी बार, 7वीं बार, यानी 7 बार 7 जन्म होंगे। और बाज़ किताबों के अंदर लिखा नहीं, मृत्यु पश्चात द्वितीय जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं होगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, न षष्ठम, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा, चौथा, 5वां जन्म न होगा। यही तो कुरान भी कहता है, ऐ मेरे बंदो, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी दूसरी जिंदगी तुम्हें दी जाएगी और वही दूसरी जिंदगी में तेरा हिसाब व किताब अल्लाह के सामने होगा। अल्लाह के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अल्लाह ताला को बोलना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तेरी जबान नहीं चलेगी, तेरी आवाज़, तेरी बोलने वाली जो जबान झूठ बोल करके लोगों को तुम मायल करते हो, इस जबान के ऊपर अल्लाह ताला मुहर लगा देगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना। कुरान कहता है मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन हम तुम्हारी ज़बान के ऊपर मुहर मार देंगे, हम तुम्हारी ज़बान के ऊपर लगाम लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम तुम्हारे हाथ से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे पैरों से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे जिस्म के अलग अलग अंग से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे बॉडी से सवाल करेंगे और तेरा ये बॉडी चीख चीख करके बोलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है कल क़यामत के दिन तेरा ही जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा और इंसान चीख करके अपने जिस्मों से कहेगा, अपने पैरों से, अपने हाथ से कहेगा। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। चीख करके इंसान अपने पैरों से कहेगा, आई मेरे पैर, ये तो काम मैंने तेरे फ़ायदे के लिए किया था, आई हाथ मैंने तेरे लिए किया था, आई आँखें मैंने तेरे लिए किया था, आई कान मैंने तेरे लिए किया
کیا تھا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ وہ چیخ کر کے انسان کی اعضا بولیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتوت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر اس چیز کے بارے میں یقین ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو رکھے گا۔ آج بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کر کے کہتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے مسلمانوں تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، نفرتیں کر رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے، یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے، اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابی نے پیچھا کیا، ایک انصاری صحابی کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران یہ صحابی جن کا نام سعد بن وقاص ہے وہ آتے، آپ نے فرمایا لوگو یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا، آئیے، ویلکم، آئیے، مرحبا، خوش آمدید، آئیے، آپ کا میرے گھر کے آنا مبارک ہو، آئیے میرے گھر کے اندر، آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے، آئیے مہمان کا آنا مبارک ہو۔ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، مہمان نوازی کی اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور 1 دن 2 دن 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے، یہ انصاری صحابی جب جانے لگے، حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، چیخ کر کے کہا، کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1-2 دن تو ہوا ہے، 3 دن ہی تو ہوئے ہیں، 2-4 دن تک اور رہ لیجئے، اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا۔ جواب میں کہتے ہیں نہیں، 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں آیا تھا اور اس مقصد سے آیا تھا، سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کون سا وہ کام کرتے ہیں، کون سا وہ پنیہ کرتے ہیں، کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں، کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، 1 دن رکا، 2 دن رکا، 3 دن رکا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نماز تو آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے
نے جو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا، لیکن کیا عمل کرتے میرے بھائی؟ اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں، میں بھی وہ کام کروں اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا جنتی میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت خاص عمل نہیں کرتا ہوں، صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں۔ شاید کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی، وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے، یہی وہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، جلتے نہیں تھے، ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے، اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے، اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے، اور ہمارے یہاں کوئی دعا نہیں، وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا، جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا، ہوتا ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، علماء سے رابطے میں رہیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، قرآن سے آپ جڑیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں، اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا، آسان قرآن جس کو 30 بڑے بڑے عالم، مدنی، سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا، بہت آسان، بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے، بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، پڑھوائیے، بہت سمپل ہے۔ آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک، اتنی آسان، سمپل۔ آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے، کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی، ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے۔ ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے
اے میرے صحابیوں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے چھوٹا ہو بڑا ہو عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔ ہاں افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آپ نے اس کو سلام کیا، وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کتنا آسان ہو، کتنا سمپل ہے جنت میں جانا، لیکن میرے بھائیوں اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آج فیس بک میں ہائے ہیلو گڈ مارننگ گڈ نائٹ یہی سب چل رہا ہے، سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے، موٹر سائیکل جس جا رہا خالی سر ہلا دیا بس سلام ہو گیا، بتائیے خالی سر ہلا دیا چلو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام۔ سلام بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کا پورا سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ اس کے رحمتیں آپ کے اوپر ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ میرے بھائیوں یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کریں، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، ہم بہت بڑے مدنی، ہم بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کرے۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو، اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ رسم، ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ولام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی کو سلام کیوں کریں؟ ہم اس سے کیا چھوٹے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ سلام کیجئے، گھر کے اندر آپ انٹری کیجئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی نفرت کرے روزانہ سلام کیجئے، روزانہ سلام کیجئے، ایک نہ ایک دن یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت آپ کو ایمان والا بنا دے گا اور ایمان ہی والا جنت میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا، ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ
آپس میں جو آپ رہتے ہیں سلام کو بڑھاوا دیجئے، سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور سلامتی کو پھیلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داریوں کو چھوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ، رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا امام کائنات نے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ رات میں جب سو رہے ہو، لوگ کھراٹے کی نیند لے رہے ہو، گھر سو رہا ہو، آدمی بے خبر ہو دنیا سے، کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے، اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ رات کی تاریکی میں اٹھو، اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی سمپل نہیں ہے۔ کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام، امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تین کام اس کے اندر، اس حدیث کے اندر تین کام، ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ، آپس میں نفرت کو ختم کیجیے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑیے، یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں آپس میں دو بھائی ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، دو بہنیں آپس میں جھگڑا ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہاں دونوں کو ملانے مگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ آپ اگر ان سے کہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہیں اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں، بہت لائق فائق آدمی ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب، جھوٹ نہیں ہے، آپس میں ملانے کے لیے، دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو یہ عمل کیا جائے۔ آج یہاں ایسا ہوگا، آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پٹرول ڈال دیا جاتا ہے، دونوں آپس میں اتنا لڑا دو، یہ اس کو دشمن بنا دو، اس کو دشمن بنا دو، یہ مارے اس کو، یہ ختم کرے۔ میرے بھائی جو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے ہی نہیں، اسلام ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ ڈر، یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا، جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگو تم اپنا وزن کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو
اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا، کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا۔ اور قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کی آئے گا، اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں۔ نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی، اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا، برائیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت، اگر میں ابھی مر گیا تو جنت کی جہنم۔ میں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہوں، ارے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی تو بہت ساری بیماریاں دنیا میں چل رہی ہے، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ڈینگو کی بیماری، وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے۔ نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار اسی ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال کہ آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ تو یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے، سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے۔ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے۔ آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے ہیں، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاں تو بھائی، تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے۔ اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے، غور کیجئے میرے بھائیو۔ کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں، غور کیجئے۔ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے، اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں، عجیب مسئلہ ہے، آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں کی چیزیں معلوم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو، غور کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں، جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا۔ جیسے شراب لوگ پیتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شراب کی لت میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے، اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں،
शराब को छोड़ने की कोशिश करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस फरमान को याद रखो कि जो आदमी शराब पिएगा और शराब पीने वाले की 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है, जो शराब पीने वाला होगा और फमाता, और अगर इसी हाल में मरा तो दखलन नार, तो वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। ऐ शराबियों, अपने यहाँ से शराब को ख़त्म करो। मेरे भाइयों, वो कौन सी चीज़ थी और कैसा अकीदा था और अल्लाह पर कितना यकीन था। जब एक पुकारने वाला पुकारता है, वो लोगों आज से शराब बंद कर दी गई है, आज से शराब हराम कर दी गई है, वो लोगों शराब मत पियो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। सुनिए, पोठिया घाट के लोगों, मनसाही कटिहार के लोगों, सरा इस मंजर को देखो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। बहुत से लोग बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे और इसी दौरान एक पुकारने वाला पुकारता, लोगों आज से शराब हराम कर दी गई है, आज से कोई शराब न पिए। लोगों के हाथ में गिलास में शराब भरी हुई है, लोग शराब लोग पी रहे हैं, उसी गिलास के जरिए से शराब फुल है गिलास के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, शराब पीते पीते लोग रुक गए। गिलास में फुल शराब है, पी रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ सुने तो रुक गए। और लोगों ने सुना शराब हराम कर दी गई है। अब ये भी सोचते थे अरे हराम कर कल से नहीं पिएगा, आज पी लेते, जो बचा हो उसको आज पी लो ना। लेकिन ऐसा नहीं किया। हाथ में जो बोतल और जो गिलास था, उस गिलास को ज़मीन में फेंक दिया, बोतल को फेंक दिया। लोगों ने अपने घरों से मटकों को निकाल करके मदीना की गलियों में तोड़ना और फोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितना ज़बरदस्त था, अल्लाह का डर और खौफ कैसा था। मेरे भाइयों, शराब के बगैर लुक़मा अंदर नहीं जाता था। ये लोग कुरान की आयत सुन करके और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज सुन करके अपने शराब को बंद कर दिया करते थे। आज इतनी तकरीरें इस कटिहार, पूर्णिया और बिहार के अंदर इतने जलसे हुआ करते हैं और इन जलसों के अंदर शराब के ऊपर तकरीरें हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों, कल भी शराब लोग पी रहे थे, आज भी शराब पिया करते हैं। ये कैसे मुसलमान है? अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान तो रखते हैं, नबी को तो मानते हैं, लेकिन नबी की नहीं मानते। नबी को कुफ्फारे मक्का भी मानते थे, अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, नबी की नहीं मानी तो वो लोग जहन्नम के अंदर चले गए। आज हम और आप नबी को मान रहे हैं, लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं। तो अपना ठिकाना कुछ फैसला कर लो कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम के अंदर जाएंगे। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वो लोगों, अपने आप को और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। शराब से उसी वक्त बच सकते हो जब आपको मालूम हो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर बगैर तौबा के अगर वो मर गया तो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्या पता कब किस वक्त कौन मर जाएगा, क्या पता मेरे भाइयों, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ मरेगा कोई जानता ही नहीं है। कब किसकी मौत आएगी किसी को कोई खबर ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। कब मरेगा, जवानी में, बुढ़ापे में, कल सुबह, किसी को कोई पता ही नहीं है। मरना तो जरूर है। कुल इन्नल मौत लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी, ऐलान कर दो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, अलग अलग दवाइयों को खा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐ लोगों तुम्हें मरना है। कुल इन्नल मौत लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी और मिलना ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। मौत आनी ही है, मरने से बच नहीं सकते हो। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत होते। लेकिन आज भी जाइए मदीनतुर रसूल, जाइए उस मस्जिद नबवी के पास जाइए, बाबू सलाम से एंट्री कीजिए, आपको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र मिलेगी। आपकी नज़र जब उस कब्र के ऊपर पड़ेगी तो मेरे भाइयों चीख करके ये कहने
کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے اے ابوالکلام آپ کیا چیز ہو, اے عبدالرحمن آپ کیا چیز ہو. جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں. یہ میرے بھائی کو ذہن میں رکھو, موت تو آنی ہے, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے. شراب سے توبہ کیجئے, جوا سے توبہ کیجئے, زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں, شب قدر میں, طاق راتوں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی, اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, روئے, معافی مانگے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے. اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن شاہی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو, توبہ کرو, معافی مانگو, گڑ گڑاؤ اور رات کی تاریکی میں رو رو کر کے معافی مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو. ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو, اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو. غور کیجئے میرے بھائیو, آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں, روتے کہاں ہیں, روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو, حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو, کتنا زیادہ رویا کرتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے. رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے. اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے, نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق, تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے. ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے, تیرا عذاب واقع ایک نہ ایک دن واقع ہونے والا ہے. اس آیت کو پڑھ کر کے عمر فاروق زارو قطار رویا کرتے تھے. میرے بھائیو, حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام بہت زیادہ رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کو اٹھائیے, حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے. اور قبرستان اگر جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دہاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیو, اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو, کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو, کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے, میری بہن دفن ہے, میرا رشتہ دار دفن ہے, بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے, ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے. امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, اے لوگوں موت کو یاد کرو. فَذَرُوهَا, اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو, قبرستان میں جایا کرو. آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے. آج قبرستان نہیں جاتا ہے, کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا, کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا, اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی سلسلے میں.
میلہ لگے گا، ہاں لڑکیاں آئیں گی، چلو انجوائے کرتے مستی کرتے، یہ جلسے بھی آتے، لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں، جلسوں کے اندر بھی آتے ہیں تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے ہیں، چلو چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں ابھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ، شراب پینے سے کیا فائدہ اور زنا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائیو قبروں کی زیارت کرو۔ بازار تو بہت جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹیا آپ کے یہاں لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائیو قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو، آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا ہے جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجدیں ویران ہے۔ میرے بھائیو بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا، یہ کہہ لیجئے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے اوپر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیو بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کرتی ہے۔ نماز کی پابندی نے مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا۔ ارے وہ بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے، اذان آپ بھی سنتے ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو چلو میرے بیٹے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
اے میرے بیٹے چل میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ۔ اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَضَرِبُوهُمْ، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ایسا ہے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے۔ اور میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا، آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی۔ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو۔ نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر اگر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ۔ حتی یاتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یاتیک الیقین، قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دے گی۔ بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں نماز۔ جائیے فجر میں چیک کیجئے، آپ ظہر میں عصر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟ جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے تب ایسا لگتا ہے مسجد نہیں آ رہا، وہ سسرال آ رہا ہے۔ اب کھانے کی بات آئی ہے، بس چلو جا کر کے کھانا کھا لو۔ بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب اذان دی جاتی ہے لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ الرسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی، دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں اذان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے۔ لوگوں نے رزاق کو بلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں
کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا۔ اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسی نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم 18ویں پارے کو آپ اٹھاؤ گے تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے، کامیابی مومن کے لیے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت خوشخبری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن اسی صورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہمارے یہاں نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتی ہیں، تو معلوم ہی ہے۔ معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے اندر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو آئیڈیل ہونا چاہیے، رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، شادی بیاہ کرے تو لگے مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، شادی بیاہ دیکھیے تو لگے گا ہی نہیں مسلمانوں کی شادی، بارات ہی یار 200 150 بارات۔ ہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اتنا جہیز دینا پڑ رہا ہے، سوچئے اتنا لگ رہا ہے، گاڑی فریج یہ سارے سامان دینے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی کون سے آپ مسلمان ہیں؟ حرام خوری ہمارے یہاں، ہمارے زندگیوں کے اندر حرام چیزوں نے انٹری کر لیا ہے، حرام خوری کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہت نوجوان نسل کو آپ اٹھائیے، ان کے موبائل کو دیکھیے، اس کے اندر ڈریم 11 ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، روزانہ جوا کھیلتا، روزانہ اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے اوپر 10-20 روپیہ لگا کر کے کہ چلو ہم جیت جائیں گے تو ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ مل جائے گا، ہم بن جائیں گے کروڑ پتی۔ میرے بھائی کو سوچیے، سوچ کتنی گھٹیا ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کھانے والا
آپ نے بھی حرام اور حلال کے تعلق سے شاید کسی مولانا سے سن رہے تھے جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدنی صاحب اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، تو اسی دوران کوئی حلال و حرام کے اوپر تقریر کر رہے تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن بہرکیف اگر آپ اپنے جسم کے اندر حرام پیسہ داخل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہے، یتیموں غریبوں کا پیسہ کھانے والا اور غریبوں کا پیسہ لوٹنے والا، اور یتیموں کا پیسہ وہ کھا نہیں رہا ہے، پیٹ کے اندر پیسہ نہیں ڈال رہا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ کو وہ بھر رہا ہے۔ یتیموں کے مال کو کھانے والا، یتیموں کی کفالت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا امام کائنات فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں ایسے جنت میں رہیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتایا اور لوگوں کو بتایا، او لوگوں یتیموں کی کفالت کر، غریبوں کی کفالت کر۔ آج یتیم اور غریبوں کا پیسہ چوسنے والے لوگ موجود ہیں، یہ جہیز کے نام پر، یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ بھک منگا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے، آج یتیموں اور غریبوں کا پیسہ کو لوٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اگر زناکاری بڑھ رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی جہیز کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ جہیز کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیاں میرے بھائیوں مجبور ہے یہ کام کرنے پر، میرا باپ 5 لاکھ تو خرچہ نہیں کر پائے گا، اسی وجہ سے غیروں کے ساتھ ہماری بہنیں بھاگ رہی ہے۔ اور لوگوں اللہ کے واسطے جہیز کو بند کرو اور اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ بہن، ہماری یہ بہن میرے بھائیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور غیروں کی طرف سے باقاعدہ آفر مل رہے ہیں، آؤ اس سے شادی کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ آپ نے سنا نہیں ایک نیتا کا بھاشن، 10 آفر اس نے دیا ہوا، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجئے، 10 آفر دیا ہوا ہے۔ غیر مسلم کے تعلق سے مسلمان بہنوں سے کہا جا رہا ہے ہماری بیٹوں سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ آفر دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے۔ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے، سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بہنوں کے ساتھ یہ بھاگنے والا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں تم کر رہے ہو، تم جہیز کو بند کرو، جہیز کو ختم کرو، یہ حرام خوری ہے، اپنے یہاں سے حرام خوری کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، اور یہ حرام خوری کب ختم ہوگی اپنے یہاں سے؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب اپنے آپ کے اپنے دل و دماغ کے اندر جہنم کو آپ ڈالیے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچئے ہر وقت، اور عذاب قبر کے بارے میں سوچئے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی اور اگر میری برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں دنیا کی آگ جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ 2:45 پونے 3 بجے تک میرے بھائیوں کافی دیر تک میری تقریر ہوگی، میں تو سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ 20 منٹ بول دوں، لیکن ہمارے فیروز ہارونی صاحب کی محبت اور یہاں کے لوگ اس وقت بھی سمجھ لیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی محبت میں میں نے اتنا کچھ بولا، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں تقریریں بہت ساری آپ سن رہے ہیں، جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن بدلاؤ لائیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، صرف نام کا نہیں، ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ کے میں جو اسلامک نام ہے اس نام کے بلبوتے پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں تو رسول کو فالو